تو وہ اپنی شکتی کو ہی اپنے آپ کو مانتے کہ ہمارے اندر وہ شکتی ہے، تو ہمارے اندر یہ شکتی ہے یا ہم شکتیوان ہے یا ہم طاقتور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ اس کے پہلے ہم نے عرض کیا کہ اولیاء سے ظاہر ہونے والے خرق عادات اوصاف کو کرامت اور مشرکین یا دیگر اور لوگوں سے ظاہر ہونے والے کو استدراج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو رائگاں نہیں کرتا ہے، روح سب کے اندر موجود ہے، لطائف سب کے اندر موجود ہیں۔ اب جو کوئی اپنے لطائف اور روح کی ریاضت کرتا ہے اس پہ یہ حالات آشکار ہوتے ہیں، وہ اگرچہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ کسی کے لیے قید و پابندی نہیں ہے۔ جو کوئی اپنے روحانیت یعنی روح کے ریاضات کرے گا اس پر یہ حالات واضح ہو جائیں گے۔ اس کے پہلے کی ساری باتیں ہم نے عرض کیا۔ اس کے پہلے ہم نے عرض کیا ہوا ہے کہ صوفیاء اور اولیاء سے ظاہر ہونے والے کو کرامت، اور اس کے علاوہ اور جو ریاضات کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو واحد نہ مانتے ہوئے، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول نہ مانتے ہوئے بھی اگر وہ ریاضت کرتے ہیں اس لائن کی، مراقبات کرتے ہیں، تو ان پر بھی اس طرح کے حالات جو غیبی اسرار ان پر ظاہر ہوتے ہیں کہ گزری ہوئی باتوں کو خبر دے دینا، ایک ہی وقت میں کئی کی جگہ موجود ہو جانا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے استدراج ہے اور یہاں کے لیے کرامت ہے۔ سمجھا؟ اس میں فرق کیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے ہم نے آیت الہی سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استدراج عطا فرماتا ہے، اور مومنین کو، صوفیاء کو، اولیاء کو کرامات، جو انبیاء سے ظاہر ہو اس کو معجزات کہلاتے ہیں۔ برابر ہے؟ تو یہ بات بالکل دھیان میں رکھ لیں کہ اس طرح کے خرق عادت کوئی چیزیں اگر ظاہر ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر وہ خدا کو واحد اور یکتا نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہ ہو، آپ کو نبی آخر الزمان نہ مانے، اس کے باوجود بھی اگر اس سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی روحانیت، کوئی بھی ریاضت کرے گا تو اس پر ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں بہت سارا فرق ہے کہ ان پر ظاہر کیسے ہوتا ہے اور مومنین پر ظاہر کیسے ہوتا ہے، ان کو وہ قوت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور مومنین اور صوفیاء اولیاء کو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیسے حاصل ہوتی، بہت فرق ہے۔ جو غیر صوفیاء ہیں ان کے واقع اور ان کے واقع یعنی ان پر جو ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں، جیسے غیب کی خبر بتا دینا، آنے والے وقت میں یہ ہونے والا، یہ ساری چیزیں بتا دینا، ان پر یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہے، دیکھیے ہمارے اندر دو خاص چھپے ہوئے جوہر ہے، ایک کا نام روح ہے اور ایک کا نام نفس ہے۔ یہ خوب قوت والی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کا نام نفس ہے اور ایک کا نام روح ہے، دونوں کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ تو مومنین کو جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں روح کی تجلی سے، اور دیگر لوگوں کو جو ظاہر ہوتی ہے وہ نفس کی تجلی سے، سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ان پر جو واقع ہوتا ہے وہ ظہور نفس کی تاریکی سے ہوتا ہے، یعنی ان پر جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ نفس کی تاریکی، اس کی تجلی سے ہوتا ہے، نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یکتا اور واحد ماننے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سلوک کے راستوں پہ چلنے والے پر جو واقع یعنی ان پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آئین جہاں اور جمال کے نفوس میں ظاہری نشانات صوفیاء کے نظر میں ظاہر فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بات صاف ہو گئی۔ مشرک اور موحد کے واقعے میں یہ فرق ہے کہ مشرک کو شرک اور دوگانگی کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو چونکہ وہ ایک سے زیادہ معبود کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور موحد کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو اللہ کو واحد و یکتا مانے، سمجھ میں آیا؟ تو ان پر جو ظہور ہوتا ہے، ان پر جو واقع ظاہر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نفس کی تاریکی کی وجہ سے، اور اولیاء صوفیاء کا جو ہوتے ہیں وہ اس کی تجلی جو ہے ہر
ظاہر چیزوں کے اندر جو ان کے اندر پوشیدہ راز ہیں وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے صفات احدیت کے انوار سے اسے صفات احدیت کے انوار کے مشاہدات کی ہرگز اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ کس کو؟ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شرک کرتا ہے، جس کو مشرکین ہم کہتے ہیں، برابر ہے، یعنی ایک اللہ سے کے علاوہ اور بھی کا نام ہے جن لوگوں نے معبود بنائے ہوئے، یا اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، سمجھ میں آیا؟ تو ان پر صفات احدیت کے انوار کے مشاہدات ہرگز نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات احدیت کے جو انوار ہیں وہ صرف اللہ کو واحد و یکتا ماننے والوں پر ہی اس کے انوار کا ظہور ہوتا ہے، اور ان دوسروں پر جو ہوتا ہے وہ نفس کے انوار، نفس کی جو کیا نام ہے تاریکی کی جو روشنی ہے وہ ان پر پڑتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد نہ ماننے والوں کو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار، صفات احدیت کے انوار کے مشاہدات نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ اوصاف بشری سے دور ہو سکتا ہے۔ اب اس کے جیسے ہمارے اندر بہت سارے بشری صفات ہیں، حیوانی صفات ہیں، اس سے بھی وہ پاک نہیں ہو پاتے، چونکہ ان کے اندر دوگانگی ہے، ابھی ان کے اندر و نفس کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ یہ بات کئی گروہ کے ریاضات، یعنی کئی جو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے ریاضات سے باتیں ظاہر ہو چکی ہے، ان کے حالات سے باتیں ظاہر ہیں کہ نفس کی گرفت میں کیسے پھنس کر، یعنی ابھی سے بھی ان کے اقوال سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا اگر کوئی صوفیہ بھی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو کوئی ابھی وہ بھی نفس کے گرفت میں ہے۔ یعنی اور دیگر لوگ جو کرتے ہیں ریاضات تو وہ اپنی شکتی کو ہی اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ شکتی ہے، تو ہمارے اندر یہ شکتی ہے، یا ہم شکتیوان ہے، یا ہم طاقتور ہیں، ہمارے اندر یہ قوت موجود ہے، وہ ہماری تپسیا سے، ہماری ریاضت سے اگر یہ ہے تو یہی نفس کا دھوکہ ہے، چونکہ دوگانگی کی آمیزش ابھی اس کے اندر شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد و یکتا مانتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر یہ کرامت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اولیاء کرامت اس طریقے سے چھپاتے ہیں جیسے ایک حائضہ عورت اپنی حیض کو اپنے شوہر سے بھی چھپاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں مشاہدہ، وہاں نمائش کی جاتی ہے، اور یہاں چھپائی جاتی ہے۔ بہت ہی کم مواقع ایسے ہیں کہ اولیاء کرام سے بے اختیاری طور پر اللہ کے حکم سے کرامات کا ظہور ہوا، جیسے کہ انبیاء کے لیے معجزات دکھانا ضروری ہے، ویسے ہی اولیاء کے لیے کرامات کا چھپانا ضروری ہے۔ مگر اور دیگر اس میں مذاہب کے اندر وہ اپنی اس شکتیوں کو، ان طاقتوں کی نمائش کر کے نفس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور وہ صرف جو ہے اپنی شکتی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ تصوف، اسلامی تصوف جو ہے، اسلامی جو روحانیت ہے، اس کے اندر کتنا بڑا بھی ولی اللہ کیوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو کچھ شمار ہی نہیں کرے گا، وہ یوں کہے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، میری کوئی طاقت اس میں شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ اس پر جو ہے صفات احدیت کے مشاہدات، صفات احدیت کے انوار کا ظہور ہو رہا ہے، اس لیے یہ اللہ کے سوا کسی کو، یہ خود کو بھی اس میں شامل نہیں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ جو ہوں گے وہ ظاہر کریں گے کہ ہماری طاقت ہے، ہماری شکتی ہے، ہمارا پاور ہے، ہم اتنے ریاضت والے ہیں، ہم اتنے مجاہدات والے ہیں۔ مگر صوفیہ اگر سر بھی سجدے میں ان کا جھکتا ہے تو یہی گمان کریں گے، یہی کہیں گے کہ ہم سر جھکا نہیں سکتے، یہ میرا رب ہے جو ہمارے سر کو جھکوا دے رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہم کو توفیق دیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی ہم جو کچھ بھی ہم سے ظاہر ہوتا ہے خیر کے کام، یہ سب کچھ ہم اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں، اور واقعی اللہ ہی ہے، اگر وہ ہم کو توفیق نہ بخشے تو ہم کیسے سجدے میں سر جھکائیں؟ اگر وہ توفیق نہ بخشے تو خیر اور اچھے صوفیہ اولیاء کی بارگاہوں میں کیسے آئیں؟ ہے نا؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو بری محفلوں میں رہتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم کو اس سے نوازا ہے۔ اسی لیے جو کیا نام ہے موحد ہے، مواحد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نام ہے یکتا اور واحد مانتا ہے، اور رسول اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے سلوک پر عمل کرتا ہے، تو اس میں فرق اتنا ہے۔ وحدانیت کا نور، لیکن مواحد وحدانیت کے نور کی وجہ سے، اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو مشرک ہوگا اس کے اندر شرکت کی جو ظلمت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، آخر وقت تک رہے گی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ وہ ایک اہنکار اور ایک انا کی جو چادر ہے
اس میں شامل ہوتے، چونکہ یہ اس پر جو ظہور ہو رہا ہے وہ نفس کی وجہ سے ہو رہا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن جو موحد وحدانیت کے نور کی وجہ سے شرکت کے حجاب کی تاریکی سے نجات پا جاتا ہے، ایک دم بری ہو جاتا ہے، شرکت کی تاریکی سے وہ نجات پا جاتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کو جس طرح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دوست رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر، یا دیگر جو چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے آتی ہیں، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، یہ سب چیزوں پر ایمان کا جو مکمل ایک دیگر چیزیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو مراد وہاں پہ رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور عالم وحدانیت کے انوار کے ظہور میں مقام وحدت سے بہرور ہو جاتا ہے، اور خودی ہے نا، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، خودی اور غرور کی شرکت سے نجات پا جاتا ہے۔ میں ہوں، یعنی میں خود ہوں، میں نے خود ریاضت کیا، میں نے خود تپسیا کیا، میں وہ ہوں جو اتنے چلے پہ چلا کیا۔ اگر یہ خود ہی تمہارے اندر اس کا غرور ہے تو ابھی آپ بھی وحدانیت کے نور سے منور نہیں ہوئے ہو، ابھی آپ کے اندر جو ہے شرکت کی آمیزش پائی جا رہی ہے۔ اس لیے سالک اب اس میں جو دوسروں پر، اچھا جو غیر مومن، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں جن پر اس طرح کی حالات ہوتے ہیں، تو یہی چیز ان کے انا اور تکبر کی وجہ بن جاتی ہے۔ ان پر جو کشف، ان پر جو ظہور ہوتا ہے، یہ ظہور ہی ان کے لیے وبال کی وجہ بن جاتا ہے، جو کہ ان کے اندر ایک انا پیدا ہو جاتی ہے، خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان کے اندر ایک انا پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، میرے اندر یہ شکتی ہے نا، میرے اندر وہ پاور ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ خودی اور غرور کی شرکت سے وہ نجات نہیں پاتے ہیں، مگر جو وحدانیت کے نور سے جو منور ہے وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھ میں آیا؟ نجات پا جاتا ہے۔ اس لیے سالک کشف سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور غیر سالک جو ہوتا ہے، جو دیگر لوگ ہوں، ان کے لیے نقصان بن جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز جو ایک کیا نام ہے، جو وحدانیت کے نور سے منور ہے، رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے نور سے جو فیضیاب ہے، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے خسارے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر انا پیدا ہوتی ہے، تکبر، اور یہاں پر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، جب صوفیہ پر کشف کے حالات واقع شروع ہوتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ابھی تک ان کے اندر جو صفات حیوانی موجود ہیں، یعنی اتنی ریاضت کے بعد بھی ابھی نفس امارہ اور ہمارے اندر جو اوصاف حیوانی ہیں، حیوانی جو صفات ہیں وہ موجود ہیں، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کشف کے ذریعے۔ تو پھر اب ان کی اپنے اندر موجود کمیوں کو پھر اور وہ دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں انا اور تکبر آ جاتی ہے، اور یہاں پر بندہ خود کو دھلائی کرنا اور شروع کرتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر کس صفت کے غلبہ پایا جا رہا ہے۔ کشف کے فائدے یا نقصان؟ کشف کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے جو وحدانیت کے نور سے منور ہے، اور کشف کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دوسرے اٹھائیں گے، مگر یہ خود نہیں اٹھا سکتا ہے، جس کے اندر ابھی وحدانیت کا نور نہیں بلکہ شرکت کی آمیزش باقی ہے۔ صوفیہ سالکین پر حالت کشف میں، یا جو مراقبات میں، یا خواب میں، یا جس بھی حال میں اس پر اس طرح کے کشف ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، واقع ظاہر ہونے والے اشارات کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جس سے ہم اپنے اندر کمی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان میں کیا کیا ظہور ہوتے ہیں، اب اس پہ غور کرنا ہے۔ احوال کی زیادتی، نقصان، سیر، وقفہ، سستی، وزد، شوق، افسردگی،
یہ حالات اگر ہم پر پہنچتے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، اس کی اطلاع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا کہ صوفیہ پر ان سب چیزوں کی اطلاع ہو جاتی ہے، اور منازل کے مقامات اور درجات کی کمی و بلندی، پشتی، سچ، جھوٹ وغیرہ سے باخبر یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر جتنی یہ کمیاں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شوق ہو رہا ہے، غلبہ ہو رہا ہے، افسردگی ہے، نقصان ہے، فائدہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کشف کے ذریعے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کا مرشد جو مرشد کامل ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی اصلاح اور اس کی تربیت شروع کر دیتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ خیال ان میں سے ہر ایک کے مناسب نقش بندی کر کے، یعنی جو ہمارا شعور ہے، خیال جو ہے، یہ جو بھی اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں اس کو مکمل ایک اپنے نقش بندی کر کے، یعنی اپنے دائرۂ رینج میں لے کر کے، اپنے دائرۂ کا نام ہے علم میں لے کر کے، سالک کو تمام نفسانی، حیوانی، طبعی، شیطانی، ملکی، دلی، روحی اور رحم دلی واقعات کی واقفیت دلاتا ہے. یہ تمام جو کیفیات ہیں اس سے شعور ہمارا واقفیت پا لیتا ہے. یعنی اگر حرص، حسد، لالچ، بخل، کینہ، تکبر، غضب اور شہوت وغیرہ برے اوصاف اس پر غالب ہوں تو خیال ان میں سے ہر ایک کو، جب یہ چیزیں ہم پر غالب ہوتی ہیں تو ہمارا جو خیال ہے ان ہر ایک کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، خیال ہمارا ہر ایک کو اس حیوان کی صورت میں جس سے وہ صفت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس کے دماغ میں نقش بندی کر کے ظاہر کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہیں تو ہماری خیال کی جو قوت ہے احساس کا، وہ جو ہے اس کے اندر نقش ہو کر کے خیال ہمارے کو ظاہر کر دیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر حرص کی صفت ہمارے اندر موجود ہے. کیا ہے حرص؟ تو یہ چوہے اور چیٹی کی شکل میں ظاہر ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حرص چوہا اور چیٹی. لالچ کی صفت کو سور اور ریچھ کی صورت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو اوصاف ہم نے عرض کیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی جو ویڈیو رہے گی یہ ضرور صوفیہ کے لیے بہت ضروری، سالکین کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنیں ان پر کیا کیا چیزوں کا ظہور حالت کش میں چوہا، چیٹی وغیرہ اس طرح کے جو مناظر نظر آتے ہیں، واقعی اگر آپ ریاضت کرتے ہو تو نظر آئیں گے. یہ آپ کے اندر موجود کمیاں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کیا نام ہے کشف کی صورت میں چوہا اور چیٹی کی صورت ایسی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ حرص ہے. ابھی آپ کے اندر حرص کی بیماری موجود ہے. اب اس کو توڑنا ہے ہم کو. کیسے توڑنا ہے اس کی ریاضت شیخ بتائے گا. لالچ اگر ہے تو سور اور ریچھ کی شکل جو نظر اکثر آئے گا، وہ مناظر اس کو نظر آئیں گے تو سمجھ لینا اس کے اندر ابھی لالچ پائی جا رہی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی تقریباً نمبر وائز ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک سالک جو ہے اپنے باطن کے اندر بھی موجود جو ہے حیوانی اوصاف موجود ہیں اس کی وہ اصلاح کر کے اور اپنے آپ کو اس اوصاف حیوانی سے خود کو نجات پا سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبولوں کے اندر قبول ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو باتیں ہم نے عرض کی اس کو یاد رکھتے ہوئے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے فائدہ خود اٹھائیں اور مخلوق خدا کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.